جی میسج کچھ لمبا ہو رہا تھا تو اس کو پارٹ 2 میں کر رہا ہوں۔ جس وقت آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ سیمن کون سا رکھوانا ہے اور بچھڑی پراپر اپنی ہیٹ پہ ہے، سٹینڈنگ ہیٹ پہ ہے، سمجھدار آئی ہے، اس نے ایک اچھا بل سلیکٹ کیا، بلکہ اس نے کیا سلیکٹ کیا یہ تحقیق گائے کے مالک کو کرنی چاہیے کہ اس نے کون سا سیمن سلیکٹ کرنا ہے۔ اس نے ملک لائن میں جانا ہے، بیف لائن میں جانا ہے، اس کا زون کیا کہتا ہے، اس کا ٹارگٹ آڈینس کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہ کہاں تک چل سکتا ہے، اس کی پیشنس کیا ہے، اس کے وسائل کیا ہیں، وہ کس طرح سے کیا چیز مینج کرے گا۔ اس کا دودھ اچھی قیمت پہ بکتا ہے وہ ملک لائن میں جائے، اس کا بچڑا اچھی قیمت پہ بکتا ہے، اس کے پاس چارے کی وافر دستیابی ہے، چارہ اس کا اپنا ہے، ان پٹ ریسورسز اس کے پاس اویلیبل ہیں اور کسی حد تک سستے ہیں بڑے شہروں کی نسبت، تو وہ ڈیفینیٹلی بیف پہ جائے۔ بیف پہ پھر آگے ان کا ڈیسیجن ہے کہ وہ روٹیشنل بیف پہ جائیں گے یا عید والے بیف پہ جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی عید والا بیف تحمل اور محنت بڑے لمبے عرصے کے مانگتا ہے، لیکن منافع بھی اتنا ہی اچھا دے کے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوری اس کے بعد اگلی بات کروں، آپ نے سیمن سلیکٹ کر لیا، آپ کا مویشی اللہ کی رحمت ہوئی ٹھہر گیا۔ جس وقت مویشی کو سونے میں 3 مہینے رہ گئے، پہلے بھی 3 مہینے سے پہلے بھی پراپر فیڈ، پراپر مینجمنٹ، پراپر ہاؤسنگ، خاص طور پہ نیوٹریشن کو لے کے، اور جو ہاؤسنگ کمفرٹ ہے ہاؤسنگ مینجمنٹ کو لے کے ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں بحیثیت کسان ایک بخل انسان ہوں۔ میں نے پریکٹیکلی چیزیں دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے جانور کو ڈیورنگ جسٹیشن مس مینج کیا جاتا ہے، اور بہت سے ساتھیوں کا سوال آتے ہیں گاں سونچ 2 ہفتے رہ گئے کی کریے، گاں سوئی نو ہفتہ ہو گیا دودھ ودھان لی کی کریے، وچھی آ گئی یا وچھی دا چنگا قد بت لین لی کی کریے، جبکہ یہ سوال سوئے سے کچھ 4-6 مہینے پہلے آنے چاہیے۔ یہ پریشانی سوئے سے 4-6 مہینے پہلے لاحق ہونی چاہیے کسان کو، لیکن تب ہمارا کسان کے لیے وہ بے زبان ہی ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ہماری جب بہو بیٹی اسی فیز میں ہوتی ہے کہ اللہ کا پروسیس ہے، قدرت کا نیچرل پروسیس ہے، تو ہماری کیا خدمت ہے، اور ہمارا مویشی پریگننٹ ہو جائے تو ہماری کیا خدمت ہے، اس کا موازنہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے کر لے۔ خیر، جن لوگوں کو جی اپنے مویشی کے ساتھ انس ہے، اس کی قدر ہے، اس سے انہوں نے اچھی چیز لینی ہے، اس کے لیے وہ محنت کر سکتے ہیں، پیٹ کاٹ سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں، تو وہ پراپر فیڈ مینجمنٹ، پراپر نیوٹریشن اور دیسی اجزاء کے ساتھ، اور اس میں اگر سردیاں ہیں تو آپ گھی وغیرہ ایڈ کریں، اگر گرمیاں ہیں تو دودھ، گلقند اور دہی وغیرہ ایڈ کریں۔ یہ ساری چیزیں جا کے ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کے بچڑے بچڑی کا ایٹ برتھ ویٹ کیا ہے۔ ایک 30 کلو والا بچڑا بچڑی آ رہا ہے، ایک 35 والا آ رہا ہے، ایک 40 والا آ رہا ہے، ایک 45-50 والا آ رہا ہے۔ ان میں ڈفرنس ہوگا، ان کی گروتھ میں بھی ڈفرنس ہوگا، ان کی پرفارمنس بھی ڈفرینشیٹ کرے گی۔ پھر ماں کا اپنا باڈی سٹرکچر، باڈی سکور، باڈی ویٹ بہت معنی رکھتا ہے۔ 250 کلو، 250 کلو، 300 کلو کی بچڑی ہے تو اس کا باڈی سٹرکچر، باڈی فریم، باڈی سکور، اس کے اندر یوٹرس کا سائز، پھر پہلے سوئے کے بچے کا سائز اور پرفارمنس، دوسرے سوئے کے بچے کا سائز اور پرفارمنس، یہ سارے میٹر کرتے ہیں، یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ ڈیفر کرتے ہیں۔ بچڑی 2 دانت پہ جا کے آپ لگوا رہے ہیں تو اس کے آپ کو کیا رزلٹ ہیں، جبکہ اس کا ویٹ بھی 300-350 کلو ہے۔ بچڑی آپ کی 15-16 مہینے کی ہے لیکن ویٹ اس کا ماشاءاللہ 350-400 کلو کے آگے پیچھے چلا گیا، اس کو تب کراس کروا رہے ہیں، بنوا رہے ہیں، تو اس کی کیا پرفارمنس ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ بچہ آ گیا آپ کے پاس، یہ بچی آ گئی، کاونگ ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ نے اسے جو پہلے 48 گھنٹے کی مینجمنٹ ہے، جو آپ نے اس کو بلکہ 72 گھنٹے کی جو کلسٹرم انٹیک دینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جو پھر ایک ستم، ایک المیہ ہے کہ ساڈے تھے بچہ جم دے تے یا او دے گل چ رسی پا دیندے یا او دی لت نو، یہ جی مٹی چٹدا۔ اگر حمل کے دوران بچڑے بچڑی کی ماں کو اچھی آپ نے مینجمنٹ، اچھے منرلز، اچھے ڈی سی پی، اس کا فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، باقی جو بیسک منرلز ہیں وہ پورے کیے ہوتے، تو نہ گائے کمزور پڑتی، نہ اس کا بچڑا بچڑی مٹی چاٹتا۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو دودھ دینے میں بڑا کتراتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ چیزیں سٹڈی کی ہیں، آبزرو کی ہیں۔
جب مسائل بھی آتے ہیں، وہ جی بچہ بڑا کمزور ہے یا خدا نخواستہ اسٹل برتھ ہو گئی ہے، یا ایک سکنس کے ساتھ آیا ہے بچہ، ایک بالکل ہی اس کا کوئی مزیدار قسم کی فیٹس ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، تو اس کے پس پردہ بھی ہمارے کسان کا ہی رول ہے۔ اس میں بے زبان جانور کا قصور نہیں ہے، وہ تو آپ کے کھونٹے پہ بندھا ہوا ہے کہ آپ اس کی کیا مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ تو بچڑے بچڑی کو جو آپ دودھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسے جو کھلا ماحول پرووائڈ کر دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر۔